ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، موت ضرور آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس موت کے مسئلے میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا، نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کیا. انکار کرنے والوں نے تو نعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کر دیا، لیکن جب موت کی باری آئی تو اس کا انکار نہیں کر سکے. اس لیے کہ ہر شخص یہ مانتا ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا. اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں. ہو سکتا ہے کہ موت ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کے بعد آئے، یا 1 گھنٹے کے بعد آئے، یا 1 دن کے بعد آئے، یا 1 ہفتے کے بعد آئے، یا 1 مہینے کے بعد آئے، یا 1 سال کے بعد آئے، یا کئی سالوں کے بعد آئے. ہمیں کچھ پتہ نہیں. آج سائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں تک بام عروج تک پہنچ گئی، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سا انسان کب مرے گا. لہذا یہ بات یقینی ہے کہ موت ضرور آنے والی ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں. اب اگر انسان غفلت کی حالت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا گیا تو خدا جانے وہاں پہنچ کر کے حالات پیش آئے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. مرنے سے پہلے مرو اور حساب دیے جانے سے پہلے اپنا حساب اور اپنا جائزہ لے لو. کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے مرو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کیسے مرا جائے؟ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ علماء کرام نے حدیث کے اس ٹکڑے کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اپنی حقیقی موت کے آنے سے پہلے ہماری وہ نفسانی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے معارض ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابل ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر گناہ کرنے کے، ناجائز کام کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے جو جذبات اور جو خیالات، جو داعیے، جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کچل ڈالو، ان کو فنا کر ڈالو، ان کو مار ڈالو. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنی حقیقی موت کے آنے سے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کر لو. یعنی کبھی کبھار یہ سوچا کرو کہ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، میں اکیلا اس دنیا سے چلا جاؤں گا، خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ پیسے ساتھ آئیں گے، نہ اولاد ساتھ آئے گی، نہ کاروبار ساتھ آئے گا، نہ بیوی بچے ساتھ آئیں گے، نہ کوٹھی بنگلے ساتھ آئیں گے، نہ رشتے دار ساتھ آئیں گے، نہ دوست احباب ساتھ آئیں گے، بلکہ میں اکیلا خالی ہاتھ جاؤں گا. اس کو کبھی سوچا کرو. دراصل واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم سے جو ظلم، جو نافرمانیاں، جو جرائم اور جو گناہ ہوتے ہیں، ان تمام کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج انسان نے موت کو بلا دیا ہے. جب تک ہمارے جسم کے اندر قوت ہے، ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے اور ہمارے یہ ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اس وقت تک دنیا کا ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، اور زمین و آسمان کے قرارے ملاتا ہے.
اس پر تکبر بھی کرتا ہے، شیخی بھی بگاڑتا ہے، دوسروں پر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، یہ تمام کے تمام کام صحت اور جوانی کی حالت میں کرتا ہے، اور یہ دھیان اور یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی دے کر آتا ہے، اپنے کندھوں پر روزانہ اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ تو اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا ہے۔ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزارتا ہے اور موت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف سے دنیا کے بہت سارے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سی ہے وہ دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت، یعنی جب تک صحت کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس بات کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صحت کی نعمت ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ صحت ہمارے پاس سے کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ اس لیے وہ اپنی صحت کی حالت کے اندر نیک کاموں کو اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو ٹالتا رہتا ہے کہ چلو آج نہیں تو کل کریں گے، کل نہیں تو پرسوں کریں گے، پرسوں نہیں تو ترسوں کریں گے، اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی صحت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں اور وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اور دوسری نعمت بیان فرمائی فراغت کی نعمت، کہ اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور نیک کام کرنے کی بہت ساری فرصت ہوتی ہے، اس کو بہت سارا وقت ملتا ہے کہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی خود سے خود عبادت کر سکے اور نیک اعمال کو انجام دے سکے، لیکن وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت سارا وقت پڑا ہے، چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ حالانکہ اس جوانی کے اندر وہ بڑے سے بڑے پہاڑ توڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑے مشقت کے کام انجام دے سکتا ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی خوب سے خوب عبادت کر سکتا ہے، ریاضتیں اور مجاہدات کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کا مزہ لے لو، نیک کام کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو بہت ساری عمر پڑی ہے، بعد میں کر لوں گا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جوانی ڈل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جوانی کے چلے جانے کے بعد وہ نیک اعمال کو بھی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر قوت نہیں ہے، اس کے بدن کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دے سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لو۔ اس حدیث کے مصداق کے اندر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ پچھلے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگ کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو نعم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے اور ان کا ایک مقام تھا۔ ان کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں مختلف محدثین، مختلف علماء، مختلف فقہا اور بڑے بڑے بزرگان دین کے پاس جاؤں اور ان سے یہ سوال کروں کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ آئندہ کل تمہاری موت آنے والی ہے
اور تمہاری زندگی کا صرف ایک دن بچا ہے، تو تم اس دن کو کیسے گزارو گے اور اس دن کو کن کاموں کے اندر خرچ کرو گے؟ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہاء اور بزرگان دین اس سوال کے جواب کے اندر بہترین کاموں کا ذکر کریں گے اور اس ایک دن کو بہترین کاموں کے اندر خرچ کرنے کا ذکر کریں گے، تو اس سے مجھے بہترین کاموں کا علم ہو جائے گا اور میں اپنی بقیہ زندگی کے اندر ان بہترین کاموں کو انجام دوں گا اور ان پر عمل کروں گا۔ اس خیال سے اور اس ارادے سے اس شخص نے بہت سارے بزرگوں سے یہ سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، لیکن جب عبد الرحمن بن ابو نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آئندہ کل آپ کی موت آنے والی ہے اور آپ کی زندگی کا صرف ایک دن بچا ہے، تو آپ اس ایک دن کو کیسے گزارو گے اور اس دن کے اندر کیا کام کرو گے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو نعم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی کام کروں گا جو میں روزانہ کیا کرتا ہوں، میرے روزانہ کے جو معمولات ہیں میں وہی کام آخری دن میں کروں گا، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی دن سے جو میرا نظام الاوقات بنایا تھا اس کو میں نے اس بات کو سامنے رکھ کر بنایا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج جو موت آنے والی ہے اس بات کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا نظام الاوقات بنایا تھا، لہذا میرے نظام الاوقات کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے عمل کا اضافہ کروں، اس لیے میں روزانہ جو کام کرتا ہوں آخری دن بھی وہی کام کروں گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مصداق، موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے اپنی مرنے کی تیاری کر لو۔ انہوں نے موت کا استحضار اور موت کا جان کر کے اپنی زندگی کو اس طرح ڈال دیا تھا کہ ہر وقت وہ موت کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ جب چاہے موت آ جائے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی موت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے رہتے ہیں، غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کہ آئندہ کل ہمیں اپنے دوستوں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی موت کے جان کے نتیجے میں ان کی زندگی شریعت اور اتباع سنت کے مطابق ڈل جاتی ہے اور وہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اس دنیا کو مجھے ایک دن چھوڑنا ہے، تو اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر اس طرح ہم روزانہ صرف ایک بار موت کو یاد کریں گے تو موت کو اس طرح موت کا یاد کرنا اور موت کا استحضار ہمیں انشاءاللہ گناہوں سے بچانے میں مدد کرے گا اور سیدھے راستے پر چلنے پر مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے اور موت کے بعد ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔